راجہ فاروق حیدر خان صاحب جب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، آپ کی رہائش گاہ پہ بھی یہاں پہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے انٹرویو آپ کے ساتھ آپ کی موجودگی میں دیا تھا. انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں ایک بات کہی تھی کہ شاید میں آزاد جموں کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں. اس پہ بعد میں بہت لوگوں نے ان سے سوال کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے چپ سادھ لی. اب لوگ جو سچویشن آزاد کشمیر میں موجودہ دنوں میں پیدا ہوئی ہے کہ ڈڈیال کے کسی بینک کی برانچ کے اوپر جہلم مینشن کر دیا، مظفر آباد کی کسی برانچ کے اوپر ایبٹ آباد یا مانسہرہ مینشن کر دیا، اس پر شاہ غلام قادر صاحب نے کہا جی کہ لوگوں میں کشمیریوں میں کشمیریت کے تشخص کے حوالے سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے اور ہم ایسا قبول نہیں کریں گے کہ اسے ختم کیا جائے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی قوم، کشمیری ایک قوم ہے اور کشمیری یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ان کی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے. یہ تو اگر انہوں نے، شاہ صاحب نے کہا ہے یا کسی اور نے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے کہ ہر کشمیری یہ چاہتا ہے کہ اس کی شناخت جو ہے وہ قائم رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہاں کا اپنا ایک سسٹم ہے جہاں پہ ان کے مختلف فارمز ہوتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے آفیسز میں. انہوں نے کشمیریوں کو ایک علیحدہ ایتھنک کاسٹ کے طور پہ، گروپ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو گویا یہ ایک نون ایک حقیقت. یہ بالکل، دیکھیں، ہر قوم کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں. آپ بیلجیم کی مثال دیتا ہوں. بیلجیم میں 3 مختلف کمیونٹیز رہتی ہیں جن میں جرمنز بھی ہیں، فرینچ بھی ہیں اور ڈچ فلیمش کہلاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی شناخت قائم رکھی ہے. آج تک بیلجیم موجود ہے لیکن ان کی شناخت بھی موجود ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے شناخت ختم کرنے سے آپ اپنے مقاصد کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے، آپ کے انٹرویو کے چلنے کے بعد کافی ساری باتیں سوشل میڈیا پہ فیس کرنی پڑی ہیں مجھے بھی. لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کی ہیں. چلیے، جس کا جتنا ظرف ہے اسی حساب سے وہ بات کرتا ہے. آپ بھی اپنے تئیں اخلاص کے ساتھ اپنے وطن کی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں بھی اسی سلسلے میں آپ سے رہنمائی لینے حاضر ہوتا ہوں کہ لوگ دنیا جہاں سے کوشچن کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھوں. عبد المجید ملک صاحب، چیف جسٹس ریٹائرڈ ہائی کورٹ، سربراہ جموں کشمیر لبریشن لیگ، کے ایچ خورشید کے ساتھی، وہ مجھے انٹرویو دیتے ہوئے اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا جب جنرل ایوب خان صاحب نے کے ایچ خورشید صاحب کے کہنے پر اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ آزاد جموں کشمیر کو ایک علیحدہ ملک کے طور پر تسلیم کر لیا جائے، چونکہ سملہ اکارڈ کے بعد، تاشقند معاہدے کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر بیسن ٹریٹی جو آپ کی ہوئی ہے، سندھ طاس معاہدہ، تو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. اور ایوب خان صاحب نے یہ بات مان لی تھی اور 28 ملکوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ پاکستان ایسا کرے تو ہم کشمیر کو مان لیں گے اور کشمیری اپنی بات دنیا میں خود کریں. کیا یہ اب بھی ورکیبل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور جو میرا ایکسپیرینس ہے یورپ میں یا جو عالمی برادری کے نمائندوں کے ساتھ جب بھی بات ہوئی ہے، کسی بھی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بات ہوتی ہے یا کسی بھی جو ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ بات وکٹم کی سنی جاتی ہے. وکٹم کے ساتھ ڈاکٹر ہے، وکٹم کے ساتھ اس کا دوست ہے، وکٹم کے ساتھ اس کے سپورٹرز ہیں، لیکن ان کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا جو ایک مریض جو آلریڈی جو وکٹم ہے اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو یہی بات ہے کہ کشمیریوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو ہر فرنٹ پہ آگے کرنا چاہیے اور ان کی بات وہ اپنی زبان سے مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اپنے جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پہ اس کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ ہمدردی زیادہ بہتر اور آسانی سے لے سکتے ہیں بجائے کوئی اور اس کی نمائندگی کرے. اچھا، جسٹس عبد المجید ملک مرحوم یہ بات بھی کہا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ میرے چینل پہ بھی موجود ہیں اور فیس بک پہ بھی موجود ہیں، بہت سے پورٹل پہ یہ انٹرویو جو میں نے ملک صاحب کے کیے تھے لوگوں نے دیکھ رکھے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان نے جو کام
انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں سازش کے تحت کیا کہ اپنی ہندوستان کی جماعتوں کو وہاں پہ گھسیڑا، بی جے پی کو، کانگریس کو، دیگر جماعتوں کو، غیر ریاستی جماعتوں کو. وہی کام پاکستان کے اندر اقتدار کی جو خواہش مند جماعتیں تھیں، سٹیکس کی خواہش مند جو جماعتیں تھیں، غیر ریاستی جماعتیں، ان کی یہاں پر انٹری سے پیدا ہوا. آزاد کشمیر میں ملک صاحب سمجھتے تھے کہ یہاں کی ریاستی جماعتوں ہی کو رہنا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ملک صاحب بڑے ذہین، فطین، سمجھدار آدمی تھے. دیکھیں، بنیادی طور پہ جب تک یہ خطہ متنازع علاقہ ہے اور اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، جب تک یہ نہیں ہوتا آپ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن لیں، آپ یہاں کے جو حالات ہیں ان کو اگر مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں سب سے بہتر فیصلہ یہ ہوتا کہ یہاں پہ کوئی بھی باہر کی جو پارٹی ہے، باہر کی جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، ان کو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اگر بناتے ہیں، ان کا اپنا ایک نام بے شک کوئی بھی ہو، لیکن وہ اگر چلاتے ہیں اور وہ اپنی ایک ان کی پالیسی یا منشور ہے تو وہ کام کر سکتی ہے. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی دور سے جس طرح دلی سے بیٹھ کے بی جے پی کو کنٹرول کرتا ہے مودی، تو اس طرح وہ چیزیں جو ہیں وہ کشمیریوں کے لیے اچھی نہیں ہیں. اچھا، گلگت بلتستان میں ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، لوگوں نے اس سے اتفاق کیا کہ جی بی کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کی پہلے ماضی میں بھی یہ سازشیں ہوتی رہیں، حرکتیں ہوتی رہیں، اور آج کل بھی وہاں پہ ایک ٹربولنس کی کیفیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کے حال پہ رحم فرمائے. جسٹس ملک صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ ایک کوشش رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو ون یونٹ کے طور پہ ایک رکھا جائے. معاہدہ کراچی کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوا، تو اگلا معاہدہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیا جی بی اور آزاد کشمیر یہ ورکیبل ہیں اکٹھے؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی اور جو لیڈرشپ ہے جی بی کی، وہ اپنی عوام کی خواہشات کا کتنا احترام کرتے ہیں. اگر یہی خواہش گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہے اور یہی خواہش آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور اس پہ آگے جو بھی نئے معاہدے کرنے ہیں، نئی تجاویز آنی ہے، نیا سیٹ اپ بنانا ہے، اس پہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ول آف لیڈرشپ اور ول آف پیپل ان آزاد کشمیر اور ان گلگت بلتستان.